بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق رب العالمين، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منهم يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا بے حد و حساب فضل و کرم اور اس کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دین کا طالب بنایا. طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر خاص انعام اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر طلب صادق پیدا فرمائے، اخلاص کے ساتھ آخری سانس تک علم دین کی طلب میں، اس کی خدمت میں، اس کی حفاظت میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کی تعلیم اور تدریس میں، اس کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں، اور اس کے اللہ رب العالمین کی مرضیات جو اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے واضح ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارے سامنے تفسیر جلالین ہے. اس میں جو تمہیدی باتیں ہیں وہ تو ہمارے بچے انشاءاللہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہوگا. ماشاءاللہ پوری سال آپ حضرات نے تفسیر پڑھی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو جلالین جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کے مصنفین کی طرف یہ نام منسوب ہے. علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی دونوں ہی مصر کے رہنے والے ہیں. علامہ جلال الدین محلی 856 میں ان کی وفات ہے،
وہ بھی مصر کے رہنے والے، جو دراصل اصل جو مفسر ہیں، جو مصنف ہیں جلالین کے، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو دوسرے مصنف ہیں نصف اول کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مصر کے رہنے والے ہیں۔ تو دونوں مصری ہیں، اور دونوں کے نام کی طرف یہ کتاب کا نام منسوب ہے جلال الدین۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہے جلال الدین، ان کا نام ہے محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم المحلی الشافعی۔ اس طرح سے علامہ جلال الدین سیوطی، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد السیوطی، وہ بھی مسلکن شافعی ہیں۔ تو علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ انہوں نے نصف آخر کی پہلے تفسیر لکھی ہے سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک، اور پھر انہوں نے نصف اول کی تفسیر کا آغاز کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی وہ تفسیر کر پائے تھے کہ انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عزم کیا کہ مفسر علیہ رحمہ کی جو تفسیر نامکمل ہے اس کا اتمام کیا جائے، اس کی تکمیل کی جائے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک بعینہ ہی علامہ جلال الدین محلی کی تفسیر کی طرح سے اسی ایجاز اور اختصار کے ساتھ میں، اور انہی شرائط اور انہی ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس تفسیر کو مکمل فرمایا۔ علامہ جلال الدین محلی وہ تو ایک بڑے عالم تھے ہی، علامہ جلال الدین سیوطی وہ ایک بہت عظیم الشان مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ ان کی جو شاہکار تصانیف ہیں ان میں سے یہ جلالین شریف کا نصف اول بھی ہے، اور الاتقان فی علوم القرآن یہ بھی ان کی عظیم کتاب ہے۔ اس طرح سے الدر المنصور تفسیر میں ان کی کتاب ہے، اور بھی متعدد کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو بے حد قبول فرمایا کہ سینکڑوں سال سے یہ تفسیر جلالین درس نظامی کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور جب طلباء عزیز تفسیر کے مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ علم تفسیر حاصل کریں، علم تفسیر پڑھیں، تو ان کو سب سے پہلے ترجمہ کے بعد میں تفاسیر میں تفسیر جلالین ہی پڑھائی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہر مدرسے میں جہاں نہائی تعلیم کا نظم ہے، درس نظامی کے طور پر ہر مدرسے میں یہ کتاب داخل نصاب ہوتی ہے، اور یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے تفسیر کی۔ یہ تو دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں جو تفسیری اقوال ہیں وہ تمام کے تمام درجہ صحت کو پہنچے ہوئے ہیں، چند ایک ضعیف اقوال بھی اس میں ہیں، کچھ اسرائیلی روایات بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، مگر وہ بہت اقل قلیل اور شاذ کے درجے میں ہے، اور الشاذ کالمعدوم اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک معتبر تفسیر ہے، اور بہت اس میں ایجاز اور اختصار بھی ہے۔ ہر آدمی جو اس کو پڑھتا ہے الحمدللہ وہ اس سے لطف اٹھاتا ہے، اور بہت مختصر وقت میں تفسیر سے مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ عظیم الشان تفسیر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تفسیر اور تعویل دراصل میں قرآن عزیز الفاظ کی مراد، الفاظ کی معنی اللہ رب العالمین نے جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عزیز نازل فرمایا سارے انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے، تو ان الفاظ کے معنی کی وضاحت، معنی کی تحقیق اور کلام کی مراد، کلام ربانی اللہ رب العالمین کی کیا مراد ہے، تو انسان نے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی علمی بصیرت اور ایمانی فہم کے مطابق، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم نبوت سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت کی بنیاد پر خود قرآن عزیز کی تفسیر فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اصل سب سے پہلے مفسر ہیں، قرآن عزیز کی تفسیر فرمائی، الفاظ کے معنی بھی سمجھائے صحابہ کرام کو اور صحابیات کو، اور
الفاظ کی مراد بھی سمجھائی، اور احادیث مبارکہ وہ سب قرآن عزیز کی تفسیر ہی کا مجموعہ ہے۔ تو سب سے پہلے مفسر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور جو مصنفین مفسرین ہیں، جن مفسرین نے علم تفسیر کو مدون کیا ہے، اس کو مرتب کیا ہے، تو ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے اسلامیات میں، اسلامیات کی خدمات میں، علوم شریعہ کے تحفظ اور اس کے ضبط اور تدوین میں، اور ان کی نشر و اشاعت میں۔ تو بہرحال یہ کتاب تفسیر کی کتاب ہے، جس میں قرآن عزیز کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں، لغت پر بھی بحث کی ہے کہیں کہیں، اور نحو پر بھی بحث کی ہے، صرف پر بھی بحث کی ہے، اور الفاظ کے مراد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو مبارک ہو ان بچوں کے لیے کہ انہوں نے علم تفسیر کو پڑھا، اور آج ان کا یہ آخری سبق ہے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی تھی۔ اس کو ہونا چاہیے تھا سورۃ الفاتحہ کو کتاب کے آغاز میں، مگر چونکہ مفسر کی تفسیر یکجا ہے، اس کی مناسبت سے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الناس کے بعد میں ہی رکھ دیا کہ ایک مفسر کی تفسیر ایک طرف رہے، دوسرے مفسر کی تفسیر ایک جگہ ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی استعداد دی تھی، کتنی عظیم صلاحیت اور کیسا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر جلالین 15 پاروں کی تقریباً یہ تفسیر 22 سال کی عمر میں لکھی تھی، اور 40 دن کی مدت میں پوری تفسیر لکھ ڈالی الحمدللہ۔ پہلے رمضان سے تفسیر لکھنا شروع کیا، اور 10 شوال تک اس کو مکمل کر دیا۔ تو نہ جانے کس خلوص کے ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا تھا دونوں مصنفوں نے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قبولیت عامہ اور قبولیت تامہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تفسیر کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور کتاب اللہ پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں سبق۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ فاتحہ کتاب اللہ کا خلاصہ ہے اور دیباچہ اور مجموعہ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن عزیز کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، سورہ فاتحہ ان سب کے لیے جامع ہے۔ جسے مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے، کتابوں کے لیے جو فنی کتابیں ہوتی ہیں ان کے لیے، اس طرح سے پورے قرآن عزیز کے لیے گویا کہ سورۃ الفاتحہ مقدمۃ الکتاب ہے، بہت عظیم الشان سورت ہے۔ اور مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ کوئی سورت مکمل اگر نازل ہوئی ہے ایک بارگی، تو سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فضائل بیان کیے ہیں سورۃ الفاتحہ کے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت، اس کو صلاۃ سے تعبیر کر دیا، چونکہ نماز کا یہ جز ہے، ایک خاص ایک عظیم جز ہے نماز کا، اور کبھی جو ہے کل کو جز کے ساتھ ہی تعبیر کر دیتے ہیں۔ جب کوئی کل کا کوئی جز بہت محتم بشان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کل کا نام ہو جاتا ہے۔ تو قسمت الصلاۃ، تو نماز کا اہم جز کیا ہے؟ قرآن عزیز کی قرات، تلاوت، یہ نماز کا مقصود ہے، گویا کہ تلاوت کلام اللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا ایک جز ہے، تو اس کو صلاۃ سے تعبیر کیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اس کا کچھ مضمون میرے لیے ہے اور کچھ میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر بندہ یہ سورۃ الفاتحہ میں جو مجھ سے مانگتا ہے میں وہ عطا کرتا ہوں۔ تو آگے فرمائیں کہ جب نماز پڑھنے والا جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ حمیدنی ربی۔ یہ مومن پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین نماز میں، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں حمیدنی ربی، گویا کہ محبت کا اظہار ہے،
بھئی آپ موبائل چلا رہے ہیں، اس کی شاید ضرورت نہیں، ادھر لگا ہوا ہے ایک موبائل۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین، دیکھو ہم تو بہت غافل ہو گئے، ہمارا تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا نماز میں کہ ہم اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ہر بول کو سن رہا ہے اور وہ خوش بھی ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرما رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے، گویا کہ قبولیت کا پیغام ہے، بشارت ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ پھر بندہ آگے بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ جملہ منقسم ہے، اس کا ایک جز میرے لیے ہے اور ایک جز میرے بندے کے لیے ہے، اور اس میں جو میرے بندے نے مانگا ہے وہ میں نے عطا کر دیا۔ آگے پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ اس کو پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے، یعنی میرے بندے کی دعا ہے، وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے میں اس کو وہ چیز عطا کروں گا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگی ہے۔ تو بہت عظیم الشان ہے یہ گویا کہ نماز کی روح ہے، یہ نماز کا خلاصہ ہے، نماز کا مغز ہے، اور قرآن عزیز کا بھی ہے، گویا کہ جامع ہے، دیباچہ ہے کتاب اللہ کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم قرآن فرمایا، اعظم قرآن۔ حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں چونکہ نماز میں تھا اس لیے میں اپنے نماز میں مشغول رہا، نماز سے فارغ ہو کر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم آئے نہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اللہ رب العالمین تو فرما رہے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی کہ مراد ہے اللہ کے رسول جب تمہیں بلائے ایسی چیز کی جانب جس میں تمہارے لیے روح ہے، تمہارے دل کی روح، تمہارے ایمان کی روح اور تمہارے اسلام کی روح جس چیز میں ہے، یعنی کہ پیغام ربانی، ہدایات الہیہ، تو جب اللہ کے نبی ایسی چیز کی طرف بلائے تو اس کے جواب دو، یعنی کہ تمہیں نماز توڑ دینی چاہیے تھی، منشا یہ تھا، اور میری بات پر لبیک کہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال پھر باتیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں اعظم قرآن سکھاؤں گا، اعظم قرآن۔ جب نماز سے نکلنے لگے، مسجد سے نکلنے لگے، تو حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ نے وہ یاد دلائی بات، یا نبی اللہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین ہوا السبع المثانی والقرآن العظیم، اور جو شروع میں بات تھی اس میں کہہ رہے تھے لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن، کہ قرآن عظیم کی سب سے عظیم صورت میں تمہیں سکھلاؤں گا۔ پھر آخر میں جب وہ وعدہ پورا کیا تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ السبع المثانی بھی ہیں، 7 آیات ہیں جن کی مسلسل تکرار ہوتی ہے، ہر نمازی ہر رکعت میں اس کو دہراتا ہے، اور یہ قرآن عزیز ہے، قرآن عظیم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کوئی قرآن عظیم کہہ دیا، چونکہ سارے مضامین کو یہ جامع اور محیط ہے، تو عظیم صورت ہے۔ اس کے متعدد نام ہیں، سورۃ الشافیہ بھی ہے، اور سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، ام القرآن، اصل القرآن، فاتحۃ القرآن، اور یہ اس کے عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ جب کوئی متعدد صفات کا حامل ہوتا ہے تو اس کی صفاتی بہت سارے نام بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ یہ روحانی اعتبار سے بھی یہ روحانیت کا مجموعہ ہے، انوارات الہیہ کا یہ کیا نام آفتاب ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس میں مادی علاج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے،
بیمار آدمیوں پر اگر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا اس سے بھی، اس مرض سے بھی اس کے ذریعے سے نجات ملتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی سفر میں تھے، ایک واقعہ پیش آیا تو کسی قبیلہ کے لوگوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا، ان صحابہ کرام نے، ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی، ان کو حاجت تھی کھانے پینے کی، اور قبیلہ جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا سفر میں انہوں نے ضیافت نہیں کی۔ اتفاق سے ان کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ ان کی ایک عورت آئی، ایک باندھی، کہنے لگے تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، کوئی منتر پڑھنے والا ہو تو چل دو، ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے اور ہمارے مرد حضرات کہیں پر گئے ہوئے ہیں۔ تو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں ہم منتر پڑھنا جانتے ہیں، چلو مگر فری میں نہیں پڑھیں گے، تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہمارے لیے کھانے پینا نہیں دیا تم نے، تو ہم فری میں کیوں کریں تمہارا علاج؟ تو ان سے معاملہ طے ہوا 30 بکریوں پر۔ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، وہ تو تھوڑی دیر میں وہ آدمی تو ایسا اچھا خاصا ہو گیا، اس کا سارا زہر اور مرض دفع ہو گیا، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بڑی عظیم شفا رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ 7 آیات بالبسملہ۔ مفسر علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ سورۃ کی صورت ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو مدنی بھی مانا ہے، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس کے نزول میں تکرر ہے، ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد بھی۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں ہجرت سے پہلے ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں سفر میں، حضر میں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مفسر علیہ رحمہ فرما رہے کہ یہ مکی صورت ہے، 7 آیات بالبسملہ، یہ 7 آیات ہیں، اور بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا ایک آیت ہے، ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تو 7 آیات بالبسملہ ان کانت منہا، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت مانی جائے تو بسم اللہ کے ساتھ میں یہ 7 آیات بنتی ہیں۔ اور 7ویں آیت کون سی رہے گی؟ پہلی آیت بسم اللہ ہو گئی، 7ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دراصل اس میں 2 قول ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ کی سورت کا ایک آیت ہے کہ نہیں۔ تو یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور متعدد علماء کا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مان لیا جائے تو پھر ایک آیت اس کی بسم اللہ ہو گئی، اور 7ویں آیت صراط الذین سے آخر تک، اور سورہ فاتحہ بالاتفاق 7 آیات پر مشتمل ہے۔ دوسرا قول وَإِن لَمْ تَكُنْ مِنْهَا، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے تو پھر 7ویں آیت کہاں سے نکلے گی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں 6ٹھی آیت مکمل ہو گئی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہو گئی۔ بہرحال 2 قول تھے بسم اللہ کے بارے میں، اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ بِكَوْنِهِ مِن مَقُولِ الْعِبَادِ۔ صاحب کتاب فرما رہے مفسر علیہ رحمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے ایک عبارت مقدر ہے قولو، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اے بندے، اے سورہ فاتحہ پڑھنے والے یوں کہے، قولو بندوں کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مفسر علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جو قولو ہے یہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہی مقدر نکالا جائے گا، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کا خطاب ہر بندے کی طرف متوجہ ہے جو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ تو قولو ابتدا میں مقدر نکالا جائے گا، جیسے ایاک نعبد سے پہلے قولو مقدر ہے، اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین سے پہلے بھی قولو مقدر ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قولو کہو تم، یا اکیلا ہے تو قل کہہ تو الحمدللہ رب العالمین، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا، اور اس کے شروع میں ہی قولو مقدر نکالا جائے گا، کیوں؟ تاکہ ایاک نعبدو کا ما قبل بھی ایاک نعبدو کے مناسب ہو جائے، کس میں؟ من مقول العباد، بندوں کا مقولہ ہونے میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی بندے کا قول ہے، تو الحمدللہ رب العالمین یہ ساری صورت ہی گویا کہ بندے کا قول ہو جائے، اس لیے ابتدا میں یقدر کیا نام ہے قولو نکالا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو بات ہوئی کہ ہم ترکیبی اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سے پہلے کچھ نکالیں گے کہ نہیں، تو اشارہ کر دیا ہاں قولو مقدر نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندے کہو، کیا کہو؟
یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تمام تعریف یعنی تعریف کا ہر جز اور ہر فرد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یا پھر جنس کے لیے ہے تو ماہیت حمد، اور ماہیت کے تحت میں سارے افراد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہم پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ ہم سے اپنی تعریف کرا رہے ہیں، اور ہم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فریاد کرو، دعا مانگو۔ تو الحمدللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں یہ جملۃ خبریۃ، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جملہ خبریہ ہے، مبتدا اور خبر ہے، الحمد مبتدا اور ثابت للہ یا مختص للہ یہ خبر ہو جائے گی، مگر قصد بها الثناء علی اللہ بمضمونها، مگر اس کے مضمون سے انشاء مراد ہے، انشاء ثنا، انشاء حمد، یعنی بندہ اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، انشاء حمد کر رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، مگر حکمی اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے، بندہ اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، نہ کہ کسی واقعے کی خبر دے رہا ہے۔ تو قصد بہ الثناء علی اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تعریف کا ارادہ کیا گیا ہے، بمضمونہا، پورے مضمون جملہ کے ساتھ۔ کیا ہے وہ مضمون جملہ کے ساتھ میں؟ من انہ تعالی، یعنی کہ کیا ہے وہ، کس ثنا کا ارادہ کیا گیا ہے مضمون جملہ کے ساتھ؟ من انہ تعالی، یعنی یہ کہ مراد یہ ہے مالک لجمیع الحمد من الخلق او مستحق لان یحمدوہ، یعنی کہ لام اگر تملیغ کے لیے ہو تو مطلب یہ ہوگا بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی ساری حمدوں کا مالک ہے، اور اگر لام استحقاق کے لیے مانے بندہ تو پھر یوں کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ تو من انہ تعالی مالک لجمیع الحمد من الخلق، یہ لام تملیغ کی طرف اشارہ ہو گیا، اور مستحق لان یحمدوہ، یہ لام استحقاق کے لیے ہو گیا، تو اللہ رب العالمین ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو الحمدللہ اس میں الوہیت کا بیان ہے، الوہیت کی دعوت اور الوہیت کا پیغام ہے، اور بندے کی طرف سے اقرار ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہیں، عبادت کے مستحق ہیں، کیوں؟ اسی کے لیے ساری حمد ہیں، یہ ایک جز ہے۔ دوسرا سبحان اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ، ان کے ذریعے سے جو ہے الوہیت مکمل ہوتی ہے، اظہار الوہیت، بندہ اپنی طرف سے اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہی تمام تعریفوں کا مالک ہے، اور تمام نقائص اور عیوب سے وہ پاک ہے، اور جو ذات تمام خوبیوں کی مالک اور تمام نقائص سے پاک ہو وہی معبود برحق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کا اظہار، الوہیت کا اظہار بندے کی طرف سے، عقیدہ الوہیت کا اظہار۔ تو واللہ علم علی المعبود بحق، الحمدللہ، حمد تو تعریف کے لیے ہو گیا، اور تعریف کی تو حمد کی تو تعریف پڑھتے آئے ہیں شرح تہذیب وغیرہ سے۔ آگے اللہ ہے، اللہ کی تعریف بھی شرح تہذیب میں ہے، مگر امام مفسر علیہ الرحمٰن نے فرمایا واللہ علم علی المعبود بحق، یہ معبود برحق کا علم ہے، گویا کہ علم ذاتی کے درجے میں ہے، مشتق غیر مشتق وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کس کا نام ہے؟ معبود برحق کا۔ بہت سارے معبود باطلہ بھی ہیں جو گھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو معبود کہنا ہی مناسب نہیں ہے، وہ معبود برحق، اس کے لیے جو تعارف کے لیے جو لفظ ہے بطور ذات کے وہ اللہ ہے، لفظ اللہ۔ تو واللہ علم علی المعبود بحق۔ آگے رب العالمین، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یہ اظہار توحید ربوبیت ہے، بندہ یہ اقرار کرتا ہے یقین کے ساتھ کہ اللہ معبود بھی آپ ہیں اور سارے کائنات کو پالنے والے بھی آپ ہیں۔ تو رب العالمین، سارے عالموں کا رب، رب یہ ہے تو مصدر، مگر یہ صفت کی تعویل میں، یا پھر صفت ہے اس میں تعویل ہو گئی ہے، تعلیل ہو گئی ہے، گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، رب کی تفسیر مفسر علیہ الرحمٰن نے مالک سے کی ہے، سارے جہانوں کا مالک، اگرچہ رب کئی معنوں میں آتا ہے۔ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو وجود بخشے، عدم سے وجود میں لائے، اور پھر اس کی بقا کے انتظام کرے اور اس کو درجہ کمال تک پہنچائے۔ تو اللہ رب ہیں، کیا مطلب؟ کائنات کو وجود بھی بخشنے والے وہی ہیں، اور کائنات کی بقا کا اور مخلوق کی بقا کا انتظام کرنے والے بھی وہی ہیں،
اور ہر مخلوق کو اس کے انتہائی کمال تک پہنچانے والے بھی اللہ رب العالمین ہیں. جیسے انسان کو پیدا بھی اس نے کیا اور انسان کی بقا اور نشو و نما اور اس کی ترقی کے لیے اسباب بھی مہیا فرمائے. اور جو آخری انتہائی ترقی انسان کی ہو سکتی تھی کہ اپنے رب سے رشتہ قائم کرنا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اپنے رب کی بندگی میں لگ جانا، وہ سب نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. ایسی ہی ذات کو رب کہا جاتا ہے. تو عمل کا ظاہراً فی لعہد الا للہ تعالیٰ، خاص طور پر یہاں پر مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، حالانکہ کل کائنات کا ہمیشہ مالک ہے. خود سب ذکر خاص طور پر یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ قیامت میں ظاہراً بھی کوئی مالک نہیں ہوگا الا للہ، کسی کے لیے ملکیت نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے. چونکہ دلیل موجود ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور بعض لوگوں نے اس کو مالک پڑھا ہے، مطلب یہ کہ ہر چیز کا وہ مالک ہوگا قیامت کے دن، یعنی سب پر ظاہر ہو جائے گا، ورنہ ہمیشہ مالک ہے. اے ہوا موصوفاً بذالک دائماً کغافر ذنبی. ایک اشکال ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین یہ اضافت لفظیہ ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، اور موصوف معرفہ اللہ صفت نکرہ. فرما رہے ہیں کہ یہ صفت یہ جو صفت اضافت لفظیہ ہے اس کے اگر دوام مراد ہو اس میں، یعنی حال اور استقبال کے لیے خاص نہ ہو، ہر زمانے کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہو تو پھر تعریف کے لیے ہو جاتی ہو. تو مالک یوم الدین اس میں دوام مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی دائمی صفت ہے، تو یہ اس میں تعریف آ گئی اور اس کا صفت بننا نصیب ہو گئی. جیسے غافر ذنبی میں بھی یہ سوال کرتا فسا وقوع صفتا للمعرفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نخصک بالعبادت من توحید وغیرہ. عقائد کی بات ہو یا اعمال اور عبادات کی بات ہو، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کو خاص کرتے ہیں. مضاف مفعول بھی کے تقدیم سے تخصیص آئی. ونطلب منک المعونہ، نستعین سے آیا، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت پر بھی اور غیر عبادت پر بھی، دنیا کے کاموں پر بھی اور دین کے کاموں پر بھی. اہدنا الصراط المستقیم، ارشدنا الیہ. یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بار بار بندہ یہ دعا مانگتا ہے. ہدایت جب وہ پائے ہوا ہے تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہا ہے؟ تو مطلب یہ کہ دوام مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے دوام عطا فرما ہدایت صراط مستقیم پر. اور جو صراط مستقیم کی جو غایت ہے ایصال المطلوب، اس تک مجھے پہنچا دے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے بندہ مسلسل مانگ رہا ہے، اللہ مجھے مداومت عطا فرما صراط مستقیم پر، اور اس کی غایت ایصال المطلوب ہے، اس تک مجھے پہنچا. آگے یہ ویبدل منہ، صراط المستقیم سے بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم. ہاں، جو آپ نے جن پر انعام فرمایا ہدایت وغیرہ کے ذریعے سے، وہی انعام ہم پر بھی نازل فرما. اور اس سے ایک دوسرا بدل ہے ویبدل من الذین، یہ صراط الذین سے بدل وہ مبدل منہ، اور اس سے بدل ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہ مغضوب علیہم اس سے مصداق یہود ہیں، اور ضالین کے مصداق نصارہ ہیں. وہم النصارہ، یعنی کہ ضالین کا مصداق. بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہو گیا، جو راہ حق سے بھٹک گئے جان بوجھ کر. اور ضالین جو گمراہ ہو گئے، منزل تک پہنچے ہی نہیں، پہلے ہی راستے سے چھوڑ دیا انہوں نے، ان کے راستے پر بھی ہمیں مت چلا. وہم النصارى. ونقطة البدل افادة ان المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے.